بہت خوب پڑھ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ زمین گھومتی ہے سورج کے گرد، سورج نہیں گھومتا ہے یا نہیں؟ زمین گھومتی ہے مختلف ڈائریکشنز میں. جب آتی ہے تو کہیں اندھیرا ہے، کہیں اجالا ہے، کہیں صبح کی پاؤ پھٹ رہی ہے، کہیں شام کی تاریکی پھیل رہی ہے. یہ شام لفظ بھی خوب آیا ہے، یہ شام لفظ بھی خود آیا ہے. آپ نے دیکھا؟ میں تو کبھی کبھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر شہزادی نے جا کر اسے اپنا مسکن نہ بنایا ہوتا تو شاید یہ شام تاریکی میں ڈوبی گیا. اب بتائیں کہ جب زمین گھوم رہی ہے سورج کے گرد، اسی لیے سولر سسٹم کہتے ہیں بہت سے پلانٹ، زمین تو ایک ہی ہے، ایسے بڑے بڑے کتنے پلانٹس جو گھوم رہے ہیں. اب میں عجیب اور غریب منزل پہ ہوں، یاد رکھیے اس پر. زمین گھوم رہی ہے اور سسٹم کے تحت گھوم رہی ہے، نظام کے تحت گھوم رہی ہے. اور اگر نظام کے تحت نہ گھومتی تو پھر صبح کا آنا، رات کی تاریکی کا پھیلنا، دن کا نکلنا یہ ممکن نہ تھا. ہوتا یہ ممکن نہ تھا. اگر ہوتا بھی تو سب معاملہ ہوچ پوچ ہوتا، کیاس ہوتا ہے، کیاس ہوتا ہے. لیکن پورے 12 مہینے کے سسٹم کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک فکس سسٹم ہے جس کے تحت آج جو وقت ہے، آج ہے 6 تاریخ نومبر کی، آج 6 نومبر کو 6:06 پر سورج نے اپنی کرنوں کو سمیٹا. اگلے 6 نومبر کو اسی منٹ اسی سیکنڈ پر اسی طرح سورج اپنی کرنوں کو سمیٹ لے گا. ہے یا نہیں؟ اور اسی بنا پر جناب عالی کیلنڈر غروب اور طلوع کا بنایا جاتا ہے. آپ کے ہاں، ہمارے کے ہاں ہندوستان میں ہر لحاظ سے کہ لکھنؤ میں اتنے بج کے اتنے پر غروب ہے، اتنے بج کے اتنے پر طلوع ہے یا نہیں؟ اور وقت ویری کرتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لکھنؤ میں جس وقت ڈوبا اسی وقت ممبئی میں بھی ہوا ہوگا، 40 منٹ کا فرق ہے یا نہیں؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک فکس نظام ہے، ایک سسٹم ہے کہ جس کے تحت یہ چل رہا ہے. ذرا غور کیا آپ نے؟ یہ سب چل رہا ہے. تو اب اگر سورج اپنی جگہ پر ہے اور تمام پلانٹ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، جس میں زمین بھی ایک پلانٹ ہے، ارتھ بھی ایک پلانٹ ہے، تو اب مجھے بتائیے میرے مولا نے یہ کیسے کہہ دیا؟ جی منزل ہے میرے بھائی، یہ کیسے فرما دیا کہ سورج کو پلٹایا؟ آپ بتائیں کیسے کہتے؟ پہلی بات سلوات پڑھیں ایک بار میں. تو رات تو بعد میں آئیں گے، ابھی تو ابو سیاران ہیں. پہلی بات یہ کہ جسے اللہ نے یہ اقتدار دیا وہ جس طرح جب چاہے اس کا مظاہرہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ سورج چاہے جتنا بڑا ہو، اور ایسا نہیں کہ میرے مولا کو معلوم نہ رہا ہو. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو اس وقت 1400 برس پہلے، 1440 برس پہلے، اور ذرا یہ 35 تو چل ہی رہا ہے نا، اور لے لی 1400 برس پہلے
جو یہ بتا دے کہ اگر تم کہو تو میں زمین سے سورج کی دوری بتا دوں، میں تمہیں بتا دوں کہ سورج کی کرنیں کتنی دیر میں آتی ہیں، اس کے لیے یہ نہیں اسے معلوم تھا کہ یہ سورج ہے کتنا بڑا، اس سورج کی کیا حیثیت ہے؟ فرماتے ہیں ایسے ملین سورج سن ہیں جن کی روشنی ابھی تک زمین پر نہیں پہنچی ہے۔ یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس کے لیے کائنات کو تسلیم کر دیا گیا ہو، اس کی نگاہوں سے کچھ چھپا نہ ہو۔ جس کی نگاہوں سے کچھ چھپا نہیں ہو۔ اسی لیے کسی نے پوچھا فٹاک سے جواب دے دیتے ہیں سوال کا، نہیں آئیے کچھ تو رکا کیجئے، کچھ تو سوچا کیجئے، سوال کیا آپ نے فٹاک سے جواب دے دیا۔ اب یہ بیچارے کیا سمجھے علی کون ہیں کیا ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ 5؟ ہمیں کہنے بڑی جلدی جواب دے دی۔ کچھ تو رکے ہوتے، کچھ تو سوچتے کہنے سے پہلے کہ یہ 5 ہیں۔ نہیں اس میں کیا، ارے نگاہوں کے سامنے ہے، معلوم ہے یہ 5 ہیں۔ جیسے تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ 5 انگلیاں ہیں کہ بغیر گنے جواب دے دیا، ویسے یہ کائنات میں بھی نگاہوں کے سامنے ہے۔ سلوات پڑھنے مل کے محمد بہت خوب پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب بتائیے کیسے مت پتا چلے؟ تو کائنات پر لفظیں وہ دے دوں جو آپ کے لیے عام فہم ہو۔ جب کائنات پر حق کے تصرف مل جائے، سبحان اللہ، اور فرمایا گاڑا تو نہیں ہوا، واہ کیا کہنے، لیکن حق کا تصرف یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے میرے۔ تصرف کہتے ہیں کسی چیز کو استعمال میں لانا، اور حق یہ کہتے ہیں کہ بلا شرکت غیرے، بلا شرکت غیرے، یعنی اس چیز کے تصرف میں اسے صرف کرنے میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہ ہو، ہے نا نہیں؟ مثلاً کیا کہیں گے، اسے مفلر کہیں گے، یہ میرا ہے، میرے گلے میں پڑا ہے، میں جیسے چاہے استعمال کروں اسے، پسینہ پوچھوں، کمر پہ باندھوں، پٹکا بنا لوں اس کو، کمر کس لوں اس سے، کان پہ لپیٹ لوں اس سے، کسی کو دے دوں اسے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے یہ کیوں کیا آپ نے؟ آپ نہیں پوچھیں گے، کوئی کہے گا کہ بھائی پوچھو یہ کیوں کر رہے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ان کی چیز ہے، ان کی ملکیت ہے۔ پہنچ گئے آپ جہاں نہیں جانا چاہتے، یہ ان کی ملکیت ہے، ان کی چیز ہے، یہ ان کا حق ہے، انہیں آپ کے تصرف حاصل ہے، چاہے دے دیں چاہے جو کریں، ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ اگر آپ سے مانگ کے لیا ہوتا تو دینے سے پہلے آپ کا منہ دیکھتا، آپ کا مزاج دیکھتا، آپ کی چہرے کی کیفیت دیکھتا، اور پھر ہمت کو جٹا کے پوچھتا اگر آپ کی اجازت ہو تو انہیں دے دیں، ہے یا نہیں؟ اور جب میری ملکیت ہے، استحقاق ہے، میرا حق ہے اس پر، تو میں آپ کی طرف دیکھوں گا۔ ارے آپ کے چہرے کی کیفیت بنے یا بگڑے، مجھے اپنا حق استعمال کرنا ہے، یہ میرا حق تصرف ہے، آپ کے خفا ہونے سے میری صحت پر کچھ اثر نہیں پڑتا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے کہ احمد ہے، بیوقوف ہے، سردی کا زمانہ ہے، دے دیا اور یہ کیا اور وہ کیا، یہ کلائمیٹ ہے، کہا کرو
تمہارے کہنے سے میری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس لیے کہ میں اپنے حق کو استعمال کر رہا ہوں جس میں کسی اور کی کوئی شرکت نہیں ہے. اللہ نے اس کائنات کو علی کے لیے مسخر کیا، حق کے تصرف دیا، جب چاہو بلا لو، جب چاہو بھیج دو. علی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اگر پوچھنے کی ضرورت ہوتی تو کبھی سورج نہ پلٹتا. اب آپ پوچھے وہ جو دوسروں کا محتاج ہو، وہ کیا پوچھے جو بستر رسول پر لیٹ کر ایک شب میں مرضی الہی کا ماجد بن گیا ہو. ذرا غور فرمانا ہے. اور سن لیجیے جملہ میرے عزیزو، ایسا نہ تھا کہ بس مل گئی مرضی. آپ بھی اگر کسی کو رضا دیتے ہیں تو اس وقت تک نہیں دیتے ہیں جب تک اس پر اعتماد نہ ہو، جب تک اس پر بھروسہ نہ ہو کہ جو اجازت دی جا رہی ہے اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا. میں توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، مثال دے دوں ابھی سمجھ میں آ جائے کہ ایک ادارے کا صدر اگر خمس کی اجازت کے لیے خط مرجع کو لکھتا ہے تو اجازت آ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ ذمہ دار آدمی ہے، یہ غلط استعمال نہیں کرے گا. لیکن اگر ہم شمار لکھ کے خط کو بھیج دے کہ ہمیں خمس کی اجازت استعمال کی دے دیجئے تو مرجع کبھی اجازت نہیں دیتا ہے. اس لیے کہ اعتماد نہیں ہے. اگر دنیا کا انسان بغیر اعتماد کے رضا نہیں دے سکتا ہے تو خالق کائنات کیسے اپنی رضا کسی کو دے سکتا ہے؟ ایسے دے سکتا ہے کہ جس نے کبھی اس کی رضا کے خلاف گفتگو ہی نہ کی ہو، کبھی بولا ہی نہ ہو اس رضا کے خلاف. اس لیے کہ جو رضا الہی ہے اسی کے لحاظ سے گفتگو ہو رہی ہے. بس عزیزان گرامی، کل کی منزل میں انشاءاللہ بقید حیات آپ سے گفتگو اس موضوع پر ہوگی. میں نے اس موضوع کے ساتھ ایک اور موضوع رکھا ہے، حادثہ کربلا کا تاریخی منظر. میں اب سمیٹ رہا ہوں اپنی بات کو اس لیے کہ وقت میں کہ تاریخی پس منظر جو ہے اس کا کہ یہ حادثہ یوں نہیں ہے. اب یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، یہ مقدمے کے طور پر بھی کام آئیں گی. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ تمام چیزیں جو اللہ نے انہیں عطا کی، یہ کائنات جس کی تسخیر ہوئی، یہ سب جناب اس حادثے کے پس منظر میں سامنے آئیں گی. آپ ہے یا نہیں؟ یہ اہل بیت سے جو جیلسی پیدا ہوئی، یہ جو جلن پیدا ہوئی، جی جلن، جلن سے بہتر لفظ ہماری اردو میں ملتا نہیں. حسد کہوں تو عربی ہو جاتا ہے. جلن ایک ایسا لفظ ہے کہ نہ فارسی اس میں شیئر کر سکتی ہے نہ عربی شیئر کر سکتی ہے. یہ ہماری اپنی زبان ہے. اور جلن لفظ کے استعمال میں جو لطافت ہے، یہ جو جلن تھی اور کیا تھا، یہ کیوں تھی؟ دعوے تو بڑے کر رہے تھے، ایسے ایسے دعوے کہ نہ پوچھئے. آپ تاریخ میں ہیں، آپ دیکھیں. آپ یہ بتا دیجئے کہ کون سی ایسی بات ہے کہ جسے چھوڑا گیا ہو اور اصحاب کے لیے اسے استعمال نہ کیا گیا. جتنے اہل بیت کے فضائل میں ہے، باب العلم کہا گیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کہنے لگے
یہ تو آپ نے کہہ دیا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے دیوار کہا گیا، ان کے لیے چھت کہا گیا، پر نالا بھی کہہ دیا ہے یا نہیں؟ ذرا غور کیا آپ نے؟ اب ان بیچارے کہوں گا، دیکھیے عقل کا جو مارا ہو وہی بیچارہ وہی بیچارہ ہے، اور بیچارے کی ایک اور تعریف ہے کہ وہ جو بغیر علم گفتگو کرے وہ بیچارہ ہے، یعنی جاہل بیچارہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، عالم پڑھا لکھا بیچارہ نہیں، وہ بیچارہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ بیچارے تو ہیں، اب ان کی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی شہر علم کہا جا رہا ہے یا نہیں؟ اور علم کی فصیلیں ہوتی ہیں، دیواریں ہوتی ہیں، تاکہ شہر کی حفاظت کی جا سکے۔ کس سے حفاظت کی جا سکے؟ چور گچکے اور ڈاکوؤں سے حفاظت کی جا سکے۔ اور اس فصیل کا دروازہ جو ہوتا تھا وہ ایسا نہیں ہے جیسا امریکہ میں بنا ہے، انڈیا پاکستان میں ہوتا تو 25 اگڑ چکے ہوتے، وہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ چور اور ڈاکوؤں کے ہلائے نہیں ہلتا تھا۔ پیغمبر نے بھی بہت سوچ سمجھ کے کہا کہ ایسے کو دروازہ بناؤ کہ جس تک کوئی پہنچ ہی نہ سکے، بدنیتی کے ساتھ، یعنی کوئی میرے شہر میں داخل نہ ہو جب تک دروازے میں اپنا سر جھکا کے نہ آئے۔ سنجاب کرنے ایک بار مل کے اسی لیے باب حطہ کہا گیا، سر جھکا کے آؤ، باب حطہ کہتے ہیں گناہوں کے بخش جانے۔ ذرا غور فرمایا، یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں سر جھکا کے آؤ تو گناہیں بخش دی جائیں گی، اور سر اٹھا کے آئے، پنجے کے بل آئے تو چوکھٹ سے ٹکرا جائے گا۔ ذرا غور فرمایا، اب انہیں کیا پتا شہر میں چھت بھی ہوتی ہے، اما چھت لگا کے گھر کو محدود کر دیا جاتا ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، چھت لگا کے اسے محدود کر دیا گیا ہے، اس کی باؤنڈری ہو گئی ہے، اور جب کھلا رہتا ہے تو فضاؤں تک وسعت ہوتی ہے، آسمانوں تک وسعت ہوتی ہے۔ اب جتنی قوت پرواز ہو، فضائے علم میں پرواز کرتے چلے جاؤ، کوئی روک نہ ملے گی۔ اس لیے علی کو دروازہ بنایا۔ اب یہ کیسے قبول ہوتا؟ اب میں ختم کر رہا ہوں، کیسے قبول ہوتا؟ یہ سب تپن، یہ سب جلن، اور اس پر جناب بدر کا مارکا، جی آبا و اجداد مارے گئے، کیسے کیسے مارے گئے، نسلوں کی نسلوں کو صاف کیا ہے۔ اب یہ تھا کون؟ علی ہی تو تھے، علی ہی کی تو تلوار تھی۔ تو ایک طرف تو یہ فضائل کے انبار کہ کائنات پر حکومت ہو رہی ہے، دوسری طرف تلوار کاٹ رہی ہے، تو اب اسے کیسے نگل سکتے تھے؟ یہ ہانی پکتی رہی میرے عزیزو۔ ایسا نہ تھا کہ امیر شام نے تنہا یہ ہانی چڑھائی ہو، اس ہانی کے چڑھانے میں، لکڑیوں کے جمع کرنے میں، اس ہانی میں جو کچھ پک رہا تھا، اور اس ہانی میں آگ لگانے میں، ایک پورا کنبہ ہے، ایک پورا قبیلہ ہے جس کی تاریخ چلی آ رہی ہے، جس کی تاریخ چلی آ رہی ہے، اور ابھی تک چل رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے۔ ابھی دیکھیں، ابھی ایک جملہ کہہ دوں میں کہ کربلا کو سن 61 ہجری، 60 ہجری، 61 کے 10 دن ہے نہیں، 1435 سے 61 گھٹا دیجئے کتنے بچتے؟ اب تک آگ ان کے دلوں میں جل ہی رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آگ ان کے دلوں میں سلگ ہی رہی ہے، جل ہی رہی ہے۔ قتل کر دیا، شہید کر دیا،
جو تم چاہتے تھے کر لیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین حسین کی صدا کیوں آ رہی ہے؟ اللہ اللہ کیوں نہیں کہتے؟ تو میں کہتا ہوں کہ تم نے اللہ کو قتل کر دیا ہوتا تم اللہ اللہ کرتے. تم نے حسین کو شہید کیا, ہم حسین حسین کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ رو کیوں رہے ہیں؟ ارے ہم رو رہے ہیں, ہمارے رونے سے کسی کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اب ایک واقعہ تاریخ کا سنا دوں کہ جب بدر میں مارے گئے ابو سفیان کے خاندان والے اور ہزیمت برداشت کرنا پڑی تو اس نے رونے نہیں دیا پشتوں پر, جو مارے گئے تھے اس پر رونے نہیں دیا ابو سفیان نے, کسی کو بیعت نہیں کرنے دیا, روکتا تھا, کہتا تھا اگر تم رو گے ماتم کرو گے ان کا تو جو بدلے کی آگ اس وقت تمہارے دلوں کے اندر شعلہ زن ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی, ٹھنڈی پڑ جائے گی. میرے عزیزو, آج جو رونے کو بدعت کر رہے ہیں, آج جو رونے کو رو رہے ہیں, یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ ابو سفیان کے وارث ہیں جو کہہ رہے ہیں, یہ وہ روک رہے ہیں حسین پر رونے سے. میرے عزیزو, آج 2 محرم کی تاریخ آ گئی, بہت جلدی میں اس سفر کو تمام کرنا چاہتا ہوں. 2 محرم کی تاریخ ابھی آپ نے سنا, یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو ہر کے لشکر نے آ کے روکا. امام 8 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ چھوڑ چکے, کرتے کرتے منزلیں طے ہوتے ہوتے ایک منزل پر آئے. امام کا خیمہ لگا ہوا تھا, اصحاب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بار دیکھا کہ سامنے سے گرد اٹھ رہی ہے. جب گرد کا پردہ تھوڑا چاک ہوا تو دیکھا کہ ایک لشکر چلا آ رہا ہے. لشکر کے نشان دکھائی دینے لگے. جب لشکر تھوڑا اور قریب آیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ 100-200 نہیں ہے, بلکہ یہ تو کافی بڑا لشکر چلا آ رہا ہے. لشکر چلتے چلتے قریب پہنچا. جب قریب پہنچا تو ادھر سے امام کے لشکر کے سپاہی امام کے ساتھی آگے بڑھے کہ اس لشکر کو بڑھ کے روک دیا جائے. اور اس لشکر کی سربراہی کوئی اور نہیں کر رہا تھا, وہ علمدار لشکر حسینی تھا. جب قریب آیا لشکر تو آتی ہوئی سواریاں رک گئیں. جب سواریاں رک گئیں تو جو سردار لشکر تھا اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, آگے بڑھا. یہ کوئی اور نہ تھا, یہ خود تھا ابن یزید ریاحی. خود گھوڑے سے اترا, پوچھا گیا کیوں آیا ہے؟ کہا مجھے حسین ابن علی سے ملاقات کرنی ہے. کہا اچھا رک جائیے. اور اب اس کا لشکر سمٹنے لگا. روایت میں لکھا ہے کہ 1000 کا لشکر, جس میں سوار بھی تھے اور پیادہ بھی تھے, یعنی پیدل بھی آ رہے تھے اور سوار بھی تھے. کہا رک یہاں, ہم امام تک اس اطلاع کو پہنچاتے ہیں کہ تو امام سے ملنا چاہتا ہے. امام کو اطلاع دی گئی. مولا خیمے سے باہر تشریف لائے. اصحاب ساتھ ہیں. آنے کے بعد ایک نظر ڈالی. کہا کون؟ کہا حر ہے. امام نے دیکھا اس لشکر کو, عجیب عالم دیکھا. دیکھا کہ پیاس سے ان کا برا حال ہے. یہاں تک کہ جانوروں کی زبانیں نکل آئی ہیں. لشکر والے بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو پیاس میں زبان لڑکھڑائی جا رہی ہے, بول نہیں پاتے. یہ عالم تھا شدت پیاس کا, جسے روایتوں میں لکھا گیا. امام نے فرمایا کہ گفتگو بعد میں کریں گے. بھیا عباس پہلے انہیں پانی پلا, انہیں پانی پلا. یہ پیاسے ہیں.
عزیزو اگر 10 20 50 100 ہوتے تو پانی پلانا آسان تھا، لیکن جب 1000 کا لشکر میں جانور کے ہو تو اتنا پانی کا ذخیرہ ہونا چاہیے کہ سب کو سیراب کیا جا سکے، سب کو پلایا جا سکے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیاسا انسان پانی پی لے اور جانور پیاسا رہے، وہ بھی مخلوق خدا ہے، اس کی بھی پیاس بجھنا چاہیے۔ میرے عزیزو اگر ان 1000 کے مقابلے میں حسین کے ساتھ 1000 کا لشکر ہوتا تو ایک ایک صحابی ایک ایک لشکر کے آنے والے لشکر کے لشکری کو سیراب کر سکتا تھا، لیکن ادھر بڑی مختصر تعداد تھی، ادھر 1000 کی تعداد تھی۔ اب ذرا آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ حسین ابن علی یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے انہیں پانی پلا دو، ان کی پیاس کو بجھا دو، پھر ان سے گفتگو کریں گے۔ اصحاب میں کچھ آگے بڑھے، کہنے لگے مولا ہم پانی کا اتنا ذخیرہ نہیں رکھتے ہیں، اگر انہیں ہم پانی پلا دیں گے تو ہمارے ساتھ بھی بچے ہیں، ہمارے ساتھ بھی افراد ہیں، ہم انہیں کیسے پیاسا رکھیں گے؟ میرے عزیزو اصحاب سمجھ رہے تھے کہ پانی کا ذخیرہ ہماری تعداد کے لحاظ سے ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ساقی کوثر کا لال حکم دے رہا ہے۔ پانی کی کیا مجال ہے جو اپنی مقدار کو کم کر دے؟ اس لیے کہ حسین کہہ رہے ہیں جن کی حکومت اس کائنات پر ہے، کہنے پانی پلاؤ۔ مشکیزیں لائے گئے، جانوروں کو بٹھایا گیا، لشکری جانور کی پیڑوں سے اترنے لگے، پانی پی رہے ہیں، جی بھر کے پی رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جرعہ آب میں بس تسکین ہو گئی ہو، جتنا پی سکتے تھے پی رہے تھے۔ میرے عزیزو انسان کے مقابلے میں اونٹ زیادہ پانی پیتا ہے، گھوڑا زیادہ پانی پیتا ہے۔ اب ذرا سوچو کہ یہ جو جانور تھے انہوں نے کتنا پانی پیا ہے۔ سب نے پانی پی لیا، ایک شخص ایسا تھا جو پیاس سے اس قدر بے چین تھا کہ وہ ہاتھ میں پانی لیتا تھا مگر منہ تک پانی نہیں آ سکتا تھا۔ ایک بار ساقی کوثر کے لال کی نظر پڑی کہ یہ پیاسا بے چین ہے، اتنی تاب نہیں ہے کہ پانی کو ہاتھ میں روک سکے۔ آئے اس سے کہا میرے بھائی اپنی سواری کو بٹھا، گھبرا نہیں، ہمارے پاس پانی کا ذخیرہ ہے۔ اور ایک بار مشکیزے کو اپنے ہاتھ میں لے کر مشکیزے کے دہانے کو کھولا اور کہا لے میں پانی پلا رہا ہوں، تو پی لے، تو پی لے۔ اسے سیراب کر دیا، اسے پانی پلا دیا۔ میرے عزیزو کسی بھی روایت میں مجھے یہ نہیں ملا کہ حسین نے پوچھا ہو کہ بتاؤ اب پانی بچا ہے کہ نہیں بچا ہے۔ نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کے پاس پانی کا ذخیرہ تھا، کم ہونے کا امکان نہیں تھا۔ میرے عزیزو پانی پی کے بیٹھا ان کا لشکر، گفتگو ہونے لگی، گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ میں آپ کو کوفے کی طرف لے چلوں، میں آپ کو گرفتار کر لوں۔ گفتگو ہوتی رہی، نماز ظہر کا وقت آ گیا، مؤذن نے اذان دیا، امام نے خود سے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو اپنے رسالے کو الگ نماز پڑھا لے، ہم اپنے چاہنے والوں کو الگ نماز پڑھائیں گے۔ لیکن خود ایسا تھا کہ جس کے ہم معرفت کی روشنی تھی، اس نے کہا فرزند رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں گا؟ نماز تو ہم آپ ہی کی ابتدا میں پڑھیں گے، آپ ہی کے پیچھے پڑھیں گے۔ میرے عزیزو نماز ظہر ختم ہوئی، امام نے خطبہ فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے کوفے والوں نے بلایا ہے، مجھے خط لکھ کر بلایا ہے، اور ایک دو خط نہیں آئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں خط آئے ہیں، 8000 سے لے کر 12000 تک یہ تعداد بتائی گئی ہے جو خطوط آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کس نے آپ کو بلایا ہے، کس نے آپ کو خط لکھا ہے، مجھے یہ حکم ہے کہ میں آپ کے پڑھتے ہوئے قافلے کو روک دوں اور جدھر
اگر ابن زیاد چاہے آپ اس طرف سفر کریں اس طرف چلے. بس میرے عزیزوں لیجئے گفتگو ختم ہو گئی ہے. اب عالم یہ ہے کہ ایک بار امام اپنے رہبار پر بیٹھے چاہتے ہیں کہ گھوڑے کو آگے بڑھائیں کہ بڑھ کے خود نے فرس لجام فرس پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ حسین اس طرف رخ نہیں ہو سکتا ہے آپ کا. بس لجام فرس پر ہاتھ ڈالنا تھا.